بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ایک اہم واقعہ ہے جو سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ واقعہ اور اس کا پس منظر حضرت ابی بن کعب کی حدیث میں ملتا ہے، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زمین میں اس وقت سب سے زیادہ باعلم شخص کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دینا چاہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک آدمی ہے جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ وہ میرا بندہ آپ کو اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شوق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے کچھ علم سیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس بندے سے ملنے کے لیے مزید معلومات دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک توشہ دان میں مچھلی رکھ لو اور دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ کی طرف چل پڑو۔ جہاں تمہاری رکھی ہوئی مچھلی غائب ہو جائے گی وہیں رک جانا۔ آپ سے زیادہ عالم و فاضل شخص آپ کو وہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کے ہمراہ سفر شروع کر دیا جس کا نام یوشع بن نون تھا۔ جب دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے، دونوں آرام کے لیے لیٹ گئے۔ مچھلی توشہ دان سے باہر نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی۔ جس راستے سے مچھلی گئی وہاں ایک سرنگ کی طرح راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام نے یہ سب کچھ دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا کہ کس طرح مچھلی نکل کر بھاگی تھی۔ دونوں پھر دوبارہ چلنے لگے۔ ایک دن اور ایک رات پھر چلتے رہے۔ تھکان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی سے کہا، مچھلی لاؤ، کھانا کھائیں گے، کیونکہ دونوں بھوک سے بے تاب تھے۔ ساتھی نے کہا، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا تھا کہ مچھلی توشہ دان سے اس وقت نکل کر بھاگ گئی تھی جب ہم چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہی جگہ تو ہماری منزل تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ بس وہ وہاں سے لوٹ پڑے اور واپس اس چٹان تک آئے۔ وہیں ان کو حضرت خضر علیہ السلام دکھائی دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم موسیٰ ہو؟ بنی اسرائیل آپ کی قوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ علم حاصل کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس حدیث میں ان دونوں کا پورا مکالمہ موجود ہے۔ یہی واقعہ سورۃ الکہف آیت نمبر 62 تا 82 میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارا کھانا دے، یقیناً ہمیں اس سفر میں سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا، آپ نے دیکھا کیا ہوا جب کہ ہم چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے، اس وقت مچھلی کو بھول گیا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ جو دانش مندی آپ کو سکھائی گئی ہے آپ مجھے بھی اس کی تعلیم دیں۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس میں سوراخ کیا ہے تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا ہے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کیا کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے گا۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تیرے رب کی طرف سے مہربانی تھی، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہے اصل راہ ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔